نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ دھار چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ اگنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔ آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ تم نے جنت کا نام سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ تم کو یہاں سے میں کیسے بتاؤں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ عطا کر یا خدا یہ میری التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے۔ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آج کی میری جو گفتگو ہے، اکثر معمول ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے خطباء علماء یا جو بھی معزز حضرات ہیں، اگر وہ اپنی کوئی بات کہتے ہیں تو اس کے لیے ایک موضوع مقرر فرماتے ہیں، اسی موضوع پر ان کی پوری بات ہوتی ہے۔ لیکن مجھے چونکہ بہت ساری باتیں کہنی ہیں اپنی قوم سے، اس لیے میرا جو آج کا یہ کلام ہے، میری جو گفتگو ہے، وہ کسی موضوع کو محیط نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت ساری معلومات کا اجماع ہے اور بہت ساری باتیں میں اپنی قوم تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ جس حضرات کو بھی نصیب ہو کہ وہ اسے سننے کا اگر وقت رکھتا ہو تو ضرور سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور بضرور اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک کی بڑی معتبر کتاب ہے جس کو مشکوٰۃ شریف کے نام سے ہم جانتے ہیں۔
مشکات شریف میں متفقن علیہ ایک حدیث پاک ہے جو سب سے پہلی حدیث ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس کا متن کچھ اس طرح ہے: ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرات يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ اس کا مفہوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بے شک اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے اس کی نیت کے مطابق اجر ہے۔ جس شخص نے ہجرت رضائے الہی کے لیے کی، یعنی اللہ و رسول کی رضا کے لیے ہجرت کی، تو اس کے لیے اس کی ہجرت خوشنودی کا سبب ہے، خوشنودی کا سامان ہے، اور اللہ و رسول کی رضا کے لیے اس کی ہجرت ہے۔ اور جس کی ہجرت دنیا کے حصول کے لیے ہے یا کسی عورت سے نکاح کے سبب ہے، تو اس کی ہجرت اس کے لیے ہے جس چیز کی طرف اس نے نیت کی ہے۔ اگر اس کی نیت اچھی ہے، بہتر ہے، اور اپنی نیت وہ اس طریقے سے ثابت رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس میں اے میرے محبوب، اے میرے رب، میں یہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور میں اس میں تیری مرضی کو شامل کر رہا ہوں، اے میرے پاک رب تو میرے اس کام سے راضی ہو جا۔ تو قنوج شریف میں ایک بزرگ ماضی قریب میں گزرے ہیں، حضور بحر العرفان مفتی آفاق احمد مجددی نقشبندی علیہ رحمت و رضوان، وہ اس حدیث کے تحت فرمایا کرتے تھے انما الاعمال بالنیات کے، کہ آج کے وقت میں اگر ہماری قوم صرف دو کام کر لے، ایک تو فضول خرچی سے بچنا چھوڑ دے، دوسرے اپنے بزرگوں کے معمول کو اپنا لے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس قول کو اپنے اوپر پوری طریقے سے مسلط کر لے جو حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، مطلب عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے، جو بھی کام کرے وہ یہ نیت کر لے کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیرے محبوب کی اور تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اور مثلا ہم جس وقت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم خالص نیت یہ کرتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، نماز ایک فرض ہے، اس کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ اگر اس میں ہم ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کر لیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کا، اللہ تعالیٰ کی مرضی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور اللہ کے محبوب کی سنت ہے، ان کی ادا بھی ہے۔ ہم لباس پہنتے ہیں تو لباس پہنتے وقت اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ اس میں لباس پہننا ہمارے بدن کو تو ڈھکے گا ہی، لیکن یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو ہمارا اس لباس سے بدن بھی چھپ جائے گا، جسم بھی چھپ جائے گا، اور اس میں ہمیں ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے اجر و ثواب بھی عطا ہوگا۔ حضور بحر العرفان یہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کے وقت میں زیادہ تر مسلمان بہت زیادہ پریشانیوں کا شکار ہیں، چاروں طرف پریشانیوں میں مبتلا ہیں، دقتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور ہمارے نوجوان وہ کئی بار جلسے جلوس کے وقت پر، جلسے جلوس کے موقع پر یا جشن عید میلاد النبی کے موقع پر بہت سارے نیک امور کام انجام دیتے وقت اپنی پوری ذمہ داری لگا دیتے ہیں، جھنڈے اٹھا رہے ہوتے ہیں اور جلسے کے وقت میں پروگرام کا پورا کام سنبھال رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی حاصل کر لیں۔ اگر اس سے پہلے وہ یہ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ پروگرام کرانے جا رہے ہیں، اس میں جو علماء آئیں گے، ان سے جو تقریریں ہوں گی، اے میرے مالک ان سے ہماری قوم کو فیض عطا فرما، ہماری قوم کو ان کی تقریروں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، تو یقیناً جتنا اس پوری قوم کو سننے والے کو ثواب ملے گا، اتنا ہی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کام کرنے والوں کو بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن ہمارے جو نوجوان ہیں
ان کی نیت اس طریقے کی بالکل نہیں ہوتی. ان کی پوری نیت ہر معاملے میں صرف اور صرف دکھاوا ہوتی ہے. اور دکھاوا جس کام میں خلوص نہ ہو اور نیت حسن شامل نہ ہو، اس کام کو کتنی بھی اچھی طریقے سے کر لو، بندہ ثواب کے اس کمال کو نہیں پہنچتا جو اچھی نیت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے. اور اس وقت میں ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں سب سے زیادہ عزت والے رفت والے ہم ہی ہیں. اگر کوئی کام خراب ہو رہا ہوتا ہے یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور ہماری کوئی اصلاح کرنے لگے تو ہم نہ تو اس کی اصلاح کو پسند کرتے ہیں، نہ اپنے اندر سے اس غلاظت کو، اس بات کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آج کے وقت میں ہمارے نوجوان کسی بھی شادی گھر میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور روٹی کی لقمہ توڑ کر وہ پلیٹ میں رکھ دیں، ان سے کہو کہ یہ رزق ہے، اس کی اہمیت جانو اور اسے اٹھا کر کے کھا لو، تو چونکہ مجمع کے سامنے یہ بات کہی گئی ہے اس لیے وہ اسے اپنے لیے عار سمجھیں گے، شرمندگی کا سبب سمجھیں گے، اور اس سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ اس روٹی کے لقمے کو اٹھا کر نہیں کھا سکتے. لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کے جو صحابہ اکرام ہیں ان کا عمل ایسا نہیں تھا، ان کا معمول ہرگز ایسا نہیں تھا. حالانکہ ہماری عزتیں ان کے قدموں پہ قربان، ان کی عزتیں کہاں آسمان کی بلندیوں پر اور ہماری عزتیں کہاں زمین کی پستی میں، بلکہ ہم تو اسفل السافلین سے بھی بدتر ہیں. ہم لوگ تو زمین کی اس پستی میں ہیں جو سب سے نیچے تحت الثری میں ہیں. اور صحابہ اکرام کی عزتیں رفتیں، ان کی بلندیاں، ان کے مقام ان کے مقامات تو اتنے بلند تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اپنی عزت رفت کو شریعت کے لیے، رسول اللہ کے دین کے لیے بالکل قربان کر دیا. اسی روٹی کے لقمے کے اوپر ایک حدیث پاک میرے ذہن میں ہے جس میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے، ان کے ہاتھ سے روٹی کا لقمہ گر گیا. انہوں نے اٹھا لیا اور اس کو جھاڑا، جو اس پر مٹی یا ریت بالو لگ گئی اس کو جھاڑ لیا اور اس کو کھا بھی لیا. یہ دیکھ کر جو گنوار تھے انہوں نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ یہ کتنی حقیر اور ذلیل بات ہے کہ گرے ہوئے لقمے کو انہوں نے کھا لیا. کسی نے ان سے یہ کہا کہ خدا امیر کا بھلا کرے، چونکہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں امیر اور سردار کی حیثیت سے تھے. تو یہ گنوار جو ہے اشارہ کرتے ہیں آنکھوں سے ایک دوسرے کی طرف اور کہتے ہیں کہ آپ نے گرا ہوا لقمہ ہی کھا لیا، بتاؤ. اور آپ کے سامنے یہ کھانا حالانکہ موجود ہے، اتنا اچھا عمدہ کھانا موجود ہے، لیکن آپ گرا ہوا کھانا کھا رہے ہیں. تو اب صحابی کا جواب سنو. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں سلام ان پر اور ان کی تمام آل پر جنہوں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دین مبین کو بالکل روشن اور آئینے کی طرح ہم لوگوں تک پہنچایا. اپنی ہر چیز کو قربان کر کے ہم لوگوں تک یہ بات پہنچائی. اب جب اجمیوں نے ان کی طرف اشارہ کیا تو حضرت معقل بن یسار نے فرمایا کہ ان اجمیوں کی وجہ سے میں اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں جو میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے. ہم کو حکم تھا کہ جب لقمہ گر جائے اسے صاف کر کے کھا جائے، شیطان کے لیے نہ چھوڑ دے. لیکن ہمارے بھائی، ہمارے وہی معزز نوجوان جو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ایک تو ان کے بالوں کی لٹیں اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ ان کے چہرے پر لٹک رہی ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ بالوں میں جھٹکا لگاتے رہتے ہیں اور کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. کھانا کھاتے وقت میں کیا کرتے ہیں کہ روٹی کی کناری اگر تھوڑی موٹی ہو یا کہیں سے روٹی کا کونا جلا ہوا آ جائے تو اسے سائڈ سے توڑیں گے اور جو ٹیبل لگی ہوئی ہوتی ہیں اس کے نیچے کو، میز کے نیچے کو پھینکتے رہتے ہیں. اگر بوٹی ان کے مطلب کی، ان کے پسند کی ہوتی ہے گوشت کی بوٹی تو اس کو کھا لیتے ہیں، نہیں تو دھڑا دھڑ یوں ہی گوشت کی بوٹیاں نیچے کو پھینک رہے ہوتے ہیں. کوئی آدمی غریب ہے، کسی کی حیثیت اتنی ہے نہیں ہے کہ اس نے اتنا کھانا زیادہ بنوایا ہے یا کھانا زائد ہے نہیں ہے. ہم نے تو بس اپنے پسند کی چیز جو آئی وہ کھا لی، باقی نیچے پھینک دی. رزق بھی نیچے پھینک رہے ہیں جس کے بارے میں
رزق کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی تاکید کے ساتھ فرمایا۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیارے آقا و مولا ایک دن مکان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، اس کو لے کر پوچھا، پھر کھا لیا اور فرمایا عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز یعنی کہ روٹی رزق جب کسی قوم سے بھاگا ہے تو لوٹ کر نہیں آیا، یعنی ناشکری کی بنا پر اگر ناشکری کی وجہ سے کسی قوم سے رزق چلا جاتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا۔ اور آج ہماری قوم کا حال، رزق کی اہمیت تو ہمارے درمیان ذرا سی بھی ہے ہی نہیں۔ رزق کی اہمیت جب کب آئی ہماری قوم کو اور ہماری ماں اور بہنوں کو، جو کہ رات کا باسی کھانا چھان بور میں پھینک رہی ہوتی ہیں، کھانے کی ان کی نظر میں بالکل کوئی اہمیت نہیں ہوتی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کو جلال آیا، اس نے ہماری قوم پر تھوڑے سے وقت کے لیے ایک عذاب مسلط کیا جس کو ہم کرونا کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اس وقت میں دیکھا گیا کہ وہی مسلمانوں کی عورتیں جو کھانا پھینکا کرتی تھیں وہ کوڑے دان میں سے روٹیاں بین بین کر لایا کرتی تھیں کھانے کے لیے۔ جب اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی رزق کی اتنی اہمیت ہم لوگوں کو بتائی ہے اور ہم اس کی ناقدری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ پھر کیا سلوک فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا ایک جگہ کہ روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسمان و زمین کی برکات سے ہے، جو شخص دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کو کھا لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ کتنی یہ ہم لوگوں کے لیے ایک اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ پہلے رزق کا احترام کرو، اس کا حکم فرمایا، اور آگے پھر حضور نے حکم فرمانے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ اس پر خوشخبری سنائی کہ جو دسترخوان پر گری ہوئی روٹی کو کھا لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی بھی مغفرت فرما دے گا، اس کو بخش دے گا۔ اور اس پر ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا کہ انہوں نے سال ہا سال تک سوکھی روٹیاں کھائیں اور سوکھے ٹکڑے کھائے، لیکن چونکہ زمانہ اب اس وقت میں ایسا آ چکا ہے جس کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے ہی ہمیں خبر دے دی۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک دوسری حدیث ہے کتاب الایمان کے اندر، سب سے پہلی حدیث حضرت فاروق اعظم سے انما الاعمال بالنیات والی حدیث تھی، اس مشکوٰۃ شریف میں پھر دوسری حدیث ہے حدیث جبرائیل کے نام سے۔ فرماتے ہیں کہ جس کا متن یوں ہے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد حتی جلس الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ وقال یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام قال الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا قال صدقت فاجبنا له یسألہ ویصدقہ قال فاخبرنی عن الایمان قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ قال صدقت قال فاخبرنی عن الاحسان قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک قال فاخبرنی عن الساعۃ قال ما المسؤول عنہا بعالم من السائل قال فاخبرنی عن اماراتها قال ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم رواہ مسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ
ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر تھے. اچانک ایک صاحب حاضر بارگاہ ہوئے، یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، جو کہ عمدہ اور سفید لباس پہنے ہوئے تھے. ان کے بال گہرے سیاہ تھے اور چہرے سے سفر کی تھکاون بالکل ظاہر نہ ہو رہی تھی. لیکن حاضرین میں کوئی بھی اس شخص سے واقف نہ تھا. وہ آ کر سید نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برابر بیٹھ گئے. مطلب فاروق اعظم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک آنے والا آیا جو عمدہ اور سفید لباس پہنے ہوئے تھا، لیکن ہم لوگوں میں سے انہیں جانتا بھی کوئی نہیں تھا. جب کوئی جانتا ہی نہیں تھا ہم میں سے تو لہٰذا وہ کہیں دور کے تھے. لیکن ان کے کپڑوں پر اور ان کے چہرے پر پھر بھی کوئی تھکاوٹ کے آثار نظر نہ آتے تھے. اور وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے، سید نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برابر اس طرح بیٹھے کہ آپ کے گھٹنوں سے اپنا گھٹنا ملا لیا، اور سید عالم سید دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زانوؤں پر اپنا ہاتھ رکھا اور حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسلام کی بارے میں بتائیں. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور حسب استطاعت خانہ کعبہ کا حج کرو. یہ سن کر اس آنے والے مہمان نے کہا، آپ نے درست فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے حق فرمایا. تو فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر تعجب ہوا. یہ سن کر ہم لوگ تعجب کرنے لگے کہ سوال بھی خود ہی کرتے ہیں اور جواب کی تصدیق بھی کرتے ہیں. مہمان نے سائل جو سوال کرنے والے مہمان تھے انہوں نے دوسرا سوال پوچھا کہ آپ ایمان کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین، ملائکہ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر اور روز قیامت پر ایمان رکھو. اور اس کے ساتھ آگے فرمایا کہ تقدیر کی اچھائی اور برائی پر بھی تمہارا ایمان ہو. سائل نے کہا کہ آپ نے حق فرمایا، آپ نے درست فرمایا. اس کے بعد ایک اور سوال کیا کہ آپ احسان کے بارے میں خبر دیں. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم اس انداز سے عبادت گزار ہو گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، لیکن اگر یہ منزل حاصل نہ ہو تو عبادت کا یہ تصور ہو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اس کے بعد سائل نے کہا کہ قیامت کے بارے میں بھی بتائیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے متعلق جو مسئول ہے، یعنی آپ اور میں دونوں، جو مسئول ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا. سائل نے عرض کیا کہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیں یا رسول اللہ. تو سرکار نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پہلی نشانی یہ ہے کہ باندی اپنے آقا کو جنم دے گی، باندی اپنے آقا کو جنے گی، اور تم دیکھو گے کہ ننگے پیروں پھرنے والے، ننگے بدن رہنے والے بکریوں کے چرواہے اور مفلس محلوں میں عیش کریں گے. اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اب حضور نے چند نشانیاں قیامت کی یہ بتائی ہیں کہ جب تم یہ دیکھو قیامت کے دن، جب تم یہ دیکھو کہ ننگے پیر پھرنے والے باندی اپنے آقا کو جنم دے گی، اور تم دیکھو کہ ننگے پیروں پھرنے والے، ننگے بدن رہنے والے بکریوں کے چرواہے اور مفلس محلوں میں عیش کریں گے، تو قیامت سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ چکی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ایسے لوگ، جن لوگوں پر ایسا زمانہ گزرا کہ ان کے سروں پر چھت نہ تھی، آج جب وہ کسی ریسٹورنٹ میں یا کسی میرج ہوم کے اندر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو جن لوگوں کو کھانا نصیب نہ ہوتا تھا، مفلسی کا یہ عالم تھا کہ سوکھی روٹی اگر پانی میں بھگو کر کھانے کو مل جائے تو ان کے لیے بڑی بات تھی. آج وہ جب کسی شادی خانے کے اندر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اچھے سے اچھا گوشت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین اور لذیذ نعمت ہے اس کو، اور
رزق کو اس بے قدری کے ساتھ اس میں پھینک رہے ہوتے ہیں ٹیبلوں کے نیچے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ علماء نے اس حدیث کی بہت ساری تشریحیں فرمائی ہیں، لیکن ایک بظاہر یہ بھی ہے کہ جو لوگ ننگے پھرا کرتے تھے، جنہیں بدن کا کپڑا تک نصیب نہ تھا، وہ بہترین سوٹ بوٹ پہن کر کے شادی خانوں میں یا جلسے جلوس میں یا کسی فنکشنوں میں پارٹیوں میں اتنی بری طریقے سے اترا رہے ہوتے ہیں کہ بار بار اپنی زلفوں میں ہاتھ ڈالنا اور اپنے بالوں کو سیٹ کرتے رہنا، اس کے بعد جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھنا تو کھانے کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں، دوسرے اتنے ادا کے ساتھ چل پھر کر کھانا، تھوڑا سا کھانا لے لیا پھر ادھر گھوم رہے ہیں پھر ادھر گھوم رہے ہیں، بالوں کی ان کی کٹنگ قیامت کی نشانیوں پر مبنی ہے، ان کے معاملات، ان کا کھڑا ہو کر کھانا پینا، شریعت کے اصولوں کو پائمال کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے نونہالوں نے شریعت کی اس طریقے سے مذاق بنوائی ہوئی ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن وہ اسے باعث فخر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ، پڑھا لکھا اور بڑا کامیاب سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ جو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی مذاق اڑائیں، حضور نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا مذاق اڑائیں گے تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عذاب نہ کرے تو ان کے لیے کیا ہو، اور عذاب بھی ہمارے نوجوانوں کے دل و دماغ سے دوزخ کا تو تصور ہی نکلتا جا رہا ہے۔ اگر یقیناً وہ دوزخ کو کسی بزرگ سے دوزخ کا بیان، دوزخ کے معمولات صحیح طریقے سے سنتے سمجھتے اور دل و دماغ میں بٹھاتے تو اس آوارگی کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے اپنے حالات بنائے ہوئے ہیں یقیناً اس سے توبہ کر کے واپس آ جاتے۔ حضرت صدر الشریعہ نے بہار شریعت کے اندر، بہار شریعت کی پہلی جلد میں پورا دوزخ کے نام سے، دوزخ کے بیان کے نام سے ایک باب باندھا ہے۔ آپ نے اس کے بہار شریعت کے اندر فرمایا ہے کہ دوزخ وہ ایک مکان ہے کہ اس قہار جبار کے جلال و قہر کا مظہر ہے، جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں کہ انسانی خیالات و تصورات جہاں تک پہنچیں وہ ایک شمع ہے، اس کی بے شمار نعمتوں سے اسی طرح اس کے غضب و قہر کی کوئی حد نہیں کہ وہ تکلیف و اذیت کے ادراک کی جائے ایک ادنا حصہ ہے۔ اس کے بے انتہا عذاب کا قرآن و احادیث میں جو اس کی سختیاں مذکور ہیں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کے جو حصوں کو بیان فرمایا ہے، ان میں سے کچھ حضرت صدر الشریعہ نے اجمالاً اس میں بیان کیے ہیں، اور فرمایا کہ مسلمان دیکھیں اور اس سے پناہ مانگیں اور ان اعمال سے بچیں جن کی جزا جہنم ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتا ہے اے رب، اے میرے پاک پروردگار عالم، اے میرے بھی بنانے والے، یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، یہ تیرا بندہ ہے، اور یہ چونکہ بندہ جہنم سے پناہ مانگ رہا ہوتا ہے تو دوزخ کہتا ہے کہ یہ تیرا بندہ ہے، یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے۔ قرآن مجید میں با کثرت ارشاد ہوا کہ جہنم سے بچو، دوزخ سے ڈرو۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کو سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ اس سے پناہ مانگتے تھے، جہنم کے شرارے، جہنم کے شعلے اونچے اونچے محلوں کی برابر اڑیں گے، گویا زرد اونٹوں کی قطار کی طرح آتے رہیں گے، اور آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے اس آگ کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے، ایک باریک سا حصہ ہے، جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے،
حالانکہ اس پر سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا، سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا، اس سے اللہ عز و جل پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فدیے میں دے دے گا؟ عرض کرے گا ہاں پاک پروردگار عالم، ہاں اے ہمارے رب، یا ربنا۔ فرمائے گا کہ جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے تجھ سے بہت ہی آسان سی چیز مانگی، بہت سی آسان سی چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا، مگر تو نہ مانا، اور جہنم کی آگ 1000 برس تک دھونکائی گئی، جلائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھونکائی گئی اور یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی، ایک دم کالی۔ تو اب وہ نری سیاہ اور بہت زیادہ کالی ہے، جس میں روشنی کا نام و نشان نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے جہنم کا دروازہ تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں گے، اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی دروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو، اہل دنیا کے سامنے آ جائے تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی ہیبت سے مر جائیں گے، اور قسم کھا کر بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگیں، پہاڑ لرزہ براندام ہو جائیں گے اور انہیں قرار نہ ہوگا، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھنس جائیں گے۔ یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا شاق ہوتا ہے، پریشانی کا سبب ہوتا ہے، اور آگ دور سے اس کی لپٹ اس طریقے سے لگ رہی ہوتی ہے کہ اگر ذرا بھی قریب گئے تو بالوں کو اور جسم کی کھال کو بالکل جلا کر رکھ دے گی۔ پھر بھی یہ آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ ڈالے اور جہنم میں پھر نہ لے جائے۔ جو آگ ہے وہ خود جہنم سے پناہ مانگتی ہے کہ اے میرے پاک پروردگار عالم، مجھے جہنم میں دوبارہ مت ڈالنا، مگر تعجب ہے انسان سے کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا، اس جہنم سے اللہ کی پناہ نہیں مانگتا اور استغفار نہیں کرتا جس سے آگ بھی ڈرتی ہے اور پناہ مانگتی ہے۔ دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کہ کتنی گہری ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی تہ تک نہ پہنچے گی، اور اگر انسان کے سر برابر شیشے کا گولا آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنی آسان سی مثال دے کر سمجھایا کہ جہنم اتنی گہری ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی تہ تک نہ پہنچے گی۔ حضور نے بھی اس کو مبہم رکھا، اور اگر انسان کے سر کے برابر شیشے کا گولا آسمان سے زمین پر پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا۔ اب آسمان و زمین کے درمیان کتنا زیادہ فاصلہ ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ جہنم اور اس کی تہ کے فاصلے کے بامقابل کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ 500 برس کی راہ ہے۔ پھر اس میں مختلف طبقات، وادی اور کنویں ہیں۔ بعض وادی ایسی ہیں کہ جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ زیادہ، ان سے 70 مرتبہ سے بھی زیادہ ان وادیوں سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ خود اس مکان کی حالت ہے، اگر اس میں اور کچھ عذاب نہ ہوتا تو یہی کیا کم تھا، مگر کفار کی سرزنش کے لیے اور طرح طرح کے عذاب مہیا کیے گئے۔ لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس جمع ہو کر اس کو اٹھا نہیں سکتے، اور بختی اونٹ کی گردن برابر بچھو، اور اللہ جانے کس قدر بڑے سانپ کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں تو اس کی سوزش سے درد سے
اور اس کے درد کی بے چینی 1000 برس تک رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور آگے پھر بیان کرتے کرتے ہمارے صدر شریعہ نے ارشاد فرمایا، تیل کی جلی ہوئی تلچھٹ کی مثل سخت کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی، سر پر گرم پانی بہایا جائے گا، جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی اور جہنمیوں کے بدن سے جو بھی مواد بہ رہا ہوگا وہ جہنمیوں کو پلائی جائے گی۔ خاردار اور بہت زیادہ کٹیلے کانٹے اور پھل کھانے کو دیا جائے گا، وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش و بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت پر برباد کر کے رکھ دے گی۔ اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا، اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے جہنمی۔ جب وہ پھل کھانے کو دیا جائے گا تو جہنمی پانی مانگیں گے، ان کو وہ کھولتا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال اور جو چہرے پر یہ جلد ہے اس میں چھوٹ چھوٹ کر گر پڑے گی، گرنے لگے گی، اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور وہ شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلے گی۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے، جو پانی جہنمیوں کو کھولتا ہوا دیا جائے گا تلچھٹ تیل کی طرح، تو اسی پانی پر کیونکہ پیاس جہنم میں بلا کی ہوگی تو اس کے مارے ایسے ٹوٹیں گے جیسے کہ کئی دن کا پیاسا اونٹ حوض پر ٹوٹ کر پڑتا ہے، پانی کے حوض پر ایک دم تیزی کے ساتھ بھاگ کر پڑتا ہے۔ پھر کفار جان سے عاجز آ کر باہم مشورہ کر کے مالک علیہ الصلوۃ والسلام اور دروغہ جہنم کو پکاریں گے کہ اے مالک علیہ الصلوۃ والسلام، تیرا رب ہمارا قصہ اب تمام کر دے، اپنے رب سے اب ہمارا معاملہ تمام کرا دو۔ حضرت مالک علیہ السلام 1000 برس تک تو جواب نہ دیں گے، 1000 برس کے بعد فرمائیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو، اس سے کہو جس کی تم نے نافرمانی کی ہے۔ حضرت مالک علیہ السلام بھی اس وقت میں دھتکار دیں گے، 1000 برس تک رب العزت کو اس کی رحمت کے ناموں سے پکارتے رہیں گے، وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھوں کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ ابتداً آنسو نکلے گا اور آنسو بہت زیادہ بہیں گے، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے، روتے روتے گالوں میں خندقوں کی طرح، جیسے خندق کھدی ہوئی ہوتی ہیں، گڑھے کھدے ہوئے ہوتے ہیں، خندقوں کی مثل گڑھے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں گی، اور جہنمیوں کی شکلیں ایسی بھیانک ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنم اسی صورت پر، یعنی جو جہنم میں رونے کی وجہ سے ان کی صورت ہو جائے گی، اسی صورت پر کوئی جہنمی دنیا میں لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں گے، اس قدر ایک جہنمی کی بدبو اور اس کی بھیانک شکل ہوگی۔ اور جسم ان کا ایسا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانے سے دوسرے تک تیز سوار کے لیے 3 دن کی راہ ہے۔ اگر تیز گھڑ سوار جہنمی کے ایک کاندھے سے گھوڑا دوڑائے اور دوسرے کاندھے کی طرف تک دوڑائے تو اسے ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے تک پہنچنے میں 3 دن لگ جائیں گے۔ اتنے اس شخص کی جہنمی کی جسم کو بڑا کر دیا جائے گا، ایک ایک ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی،
جو انسان کے منہ میں دانت ہیں وہ دانت احد پہاڑ کے برابر کر دیا جائے گا، اور احد پہاڑ کی چوڑائی علماء اکرام فرماتے ہیں کہ 15 کلومیٹر کے برابر تقریباً کم و بیش ہے۔ اب ایک دانت جب 15 کلومیٹر کے برابر چوڑا کر دیا جائے گا تو پھر پورے 32 دانتوں کی چوڑائی کس قدر ہو جائے گی؟ کھال کی موٹائی 42 ذراع یعنی 42 گز کی ہوگی۔ کھال جو انسان کے جسم پر کھال ہے، جلد ہے، اس کی جو موٹائی ہے وہ اتنی کر دی جائے گی کہ وہ 42 گز کے برابر موٹی کھال کر دی جائے گی۔ زبان 1 کوس 2 کوس تک منہ سے باہر گھسٹتی ہوگی۔ کہاں میلوں کتنا لمبائی کتنی اس کی موٹائی ہوگی کہ 1 کوس یا 2 کوس کے برابر زبان جہنمی وہ جہنم اتنا ذلیل کر دے گی کہ اس کی زبان یا 1 یا 2 کوس باہر نکل آئے گی کہ لوگ اس کو روندیں گے، یعنی اس کے اوپر سے گزر کر جائیں گے۔ بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکے سے مدینے تک کا فاصلہ ہے، اس کے درمیان اگر جہنمی کو بٹھایا جائے تو وہ پوری جگہ اس کی گھیر لے گا، اور وہ جہنم میں منہ سکیڑے ہوں گے کہ اوپر کا ہونٹ سمٹ کر بیچ سر کو پہنچ جائے گا اور نیچے کا لٹک کر ناف کو آ لے گا۔ ان مضامین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہ ہوگی، کہ یہ شکل احسن تقویم ہے، اور چونکہ یہ شکل اللہ عز و جل نے ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے انور پر عطا فرمائی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی مثل حضور کے چہرے کے بناوٹ سے ہلکا سا چھینٹا ہم لوگوں کی شکلوں کو عطا کیا ہے۔ یوں ہی دیگر انبیاء اکرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو ان کے چہرے سے، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو ان کی شکل سے مشابہ بنایا ہے، اور یہ اللہ عز و جل کو محبوب ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیاری ہے کہ اس کے محبوب کی شکل سے مشابہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سے پھر یہ والی شکل بھی چھین لے گا۔ بلکہ جہنمیوں کا وہ حلیہ ہے جو پہلے ہم ذکر کر چکے، پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کر دیں گے، آگ کے صندوق میں بند کر دیا جائے گا، پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا قفل یعنی تالا لگایا جائے گا۔ پہلے ایک صندوق لیا جائے گا بڑا سا، اس میں نیچے آگ بھریں گے، پھر اس میں جہنمی کو لٹائیں گے، پھر آگ بھر کے اور آگ کا ہی اس میں تالا لگا دیا جائے گا، پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا، اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی، اور اس میں پھر آگ کا تالا لگا دیا جائے گا، آگ کے قفل لگا دیے جائیں گے، پھر اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا قفل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا، ہر اسلام سے پھرنے والا مرتد یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا، یعنی کہ جہنم میں صرف وہی ہے، اسی پر عذاب ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جہنم میں اور کوئی نہیں ہے، کوئی اور نہ رہا، اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے، اور اب ہمیشہ کے لیے اب اس شخص کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا، نہ اس کی کوئی چیخ پکار سننے والا، نہ کوئی بچانے والا، نہ ان کا کوئی یار و مددگار، کسی طریقے کی کوئی مدد کرنے والا، بس جہنم کے صندوقوں میں بند کر کے انہیں جہنم میں ڈال دیا گیا۔ آج جو ہماری قوم بڑی عیش و عشرت کے ساتھ، بڑی بے فکری کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے، اور بالکل ہماری ساری کوششیں، ساری محنتیں، کاوشیں سب کچھ جینے کے لیے ہیں، ہم جو بھی جد و جہد ہماری ہے اس وقت میں صرف اور صرف جینے کے لیے ہے، مرنے کے لیے تو ہماری کوئی بھی تیاری، کوئی معاملہ ہے ہی نہیں۔ لیکن ہمارے بزرگوں کا معمول یہ نہیں تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اور دوسرے بزرگوں کا کسی کا بھی معاملہ اس طریقے کا نہیں تھا کہ وہ صرف جینے کے لیے کوشش کرتے، بلکہ وہ ہر وقت ہر لمحہ مرنے کی تیاری میں لگے رہتے تھے۔ اور ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ ہمارا لمحہ لمحہ، ایک ایک منٹ، سیکنڈ،
ہر چیز بالکل ہر معاملہ سب کچھ صرف اور صرف جینے کی کوششوں میں، جینے کی جدوجہد میں لگا ہوا ہے. اور جہنم کے اگر واقعات سنائے جاتے ہیں تو ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ابھی یہ والا کام کر لیں، ابھی فلاں کام رہ گیا ہے وہ والا کام کر لیں اور اس کے بعد توبہ کر لیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ کر کے نیک کام کرنے لگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے گا. جہنم کے معاملات کو دیکھو تو کہ کس قدر کتنے زیادہ انسان کی حالت بری کر دے گی، اتنا ذلیل کر دے گی کہ اس کی زبان 1 یا 2 کوس باہر نکال دے گی. جب سب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے، اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان موت کو مینڈے کی طرح لا کر کھڑا کر دیں گے. پھر منادی جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے. ایک شخص جنت والوں کو ندا دے گا تو جنتی جنت سے ڈرتے ڈرتے باہر کی طرف جھانکیں گے اور کہیں گے کہ ایسا تو نہیں کہ یہاں سے نکلنے کا حکم آ گیا ہو. پھر جہنمیوں کو پکارے گا، جہنمیوں کو آواز دی جائے گی، وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی ہو جائے. پھر ان سب سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے، یہ موت ہے. تو اس وقت میں وہ موت ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا اے اہل جنت ہمیشگی ہے، اب مرنا نہیں ہے، اور اے اہل جہنم، اے جہنم والو اب تمہارے لیے بھی ہمیشگی ہے، اب کسی کو موت نہیں آنی اور تمہیں بھی موت نہیں آنی. اس وقت ان کے لیے خوشی پر، جنتیوں کے لیے اس وقت خوشی پر خوشی ہوگی، خوشی بالائے خوشی ہوگی، اور ان کے لیے جہنمیوں کے لیے عذاب بالائے عذاب ہوگا. اور ان کے سارے جذبات، انہوں نے جو دنیا میں اعمال کیے، جو ایس مزہ لیا، اونچی اونچی بلڈنگوں میں موٹے موٹے گدوں پر سوئے، وہ اس وقت انہیں اتنا کھلے گا کہ ہائے افسوس، اور ہم لوگ ان لوگوں کی طرح کیوں نیکیاں نہ کر سکے، یا اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر یا اللہ کے دیگر نبیوں پر کیوں نہ ایمان لائے. اور اسی طریقے سے جو میں یہ جہنم کا ابھی بیان کیا گیا، اسی کو حضرت شمس العلماء حضرت شمس الدین احمد صاحب رضوی قدسہ سرہ نے اپنی کتاب، بہت زیادہ مشہور زمانہ کتاب ہے قانون شریعت. اگر کوئی شخص یہ بیان اس میں سے مختصر اجمالاً پڑھنا چاہے تو وہ قانون شریعت کا مطالعہ کریں. قانون شریعت میں حضرت شمس الدین قدسہ سرہ یہی دوزخ کا بیان فرماتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ دوزخ یہ بھی ایک گھر ہے، اس میں گوپ اندھیری اور تیز کالی آگ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں. یہ بدکاروں اور کافروں کے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے. کافر اس میں ہمیشہ قید رکھے جائیں گے، اس کی آگ دم بدم بڑھتی رہے گی. جہنم کی آگ اتنی تیز ہے کہ سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں گے. اور فرماتے ہیں کہ اگر جہنم کا کوئی دروغہ دنیا میں آ جائے، جو جہنم میں رہنے والے دروغہ ہیں ان میں سے حضرت مالک علیہ الصلاۃ والسلام، تو فرماتے ہیں کہ اگر جہنم کا کوئی دروغہ دنیا میں آ جائے تو اس کی ڈراؤنی صورت دیکھ کر تمام لوگوں کی جان نکل جائے گی، کوئی زندہ نہ بچے گا. جہنم کو طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا، جہنمیوں کو، اور بڑے بڑے سانپ بچھو کاٹیں گے، بھاری بھاری ہتھوں سے سر کچلا جائے گا، بھوک پیاس بہت لگے گی، اور تیل کی تلچھٹ کے جیسا کھولتا ہوا پانی اور پینے کو ملے گا. کانٹے دار زہریلا پھل، وہی جس کا حضرت صدر الشریعہ رحمہ اللہ، حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا تھا، زہریلا پھل کھانے کو ملے گا جب اس
پھل کو کھائیں گے تو یہ گلے میں رک جائے گا. جب یہ پھل اس میں رک جائے گا، اس کے زہریلا پھل کھانے کو جب دیا جائے گا اور پھل گلے میں رک جائے گا تو اسے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے. وہی کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. اس کے پینے سے آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور آنتیں جو ہیں وہ بہہ کر پیچھے کے راستے سے نیچے کو نکل جائیں گی. پیاس اس بلا کی ہوگی کہ جب پیاس حد سے زیادہ گزر جائے گی اور پانی مانگیں گے تو وہ زہریلا پھل کھانے کو دیا جائے گا. پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اسی پانی پر، اس تیل کے تلچھٹ کی طرح جو پانی پینے کو دیا جائے گا، اسی پانی پر تونس کے مارے ہوئے اونٹوں کی طرح گریں گے. کفار جب عذاب سے عاجز آ کر موت کی تمنا کریں گے اور موت بھی نہ آئے گی تو آپس میں مشورہ کر کے جہنم کے دروگا یعنی حضرت مالک علیہ السلام کو پکار کر کہیں گے کہ اب اپنے رب سے ہمارا قصہ تمام کرا دو. حضرت مالک 1000 برس تک تو کوئی جواب نہ دیں گے، یعنی 1000 برس تک وہ سنیں گے ہی نہیں. 1000 برس کے بعد کہیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی آپ نے نافرمانی کی ہے. تب پھر 1000 برس تک اللہ تعالیٰ کو اس کے رحمت کے ناموں سے پکاریں گے، وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا. اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا دور ہو، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو. اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے اور جو بھلائی سے بالکل نا امید ہو جائیں گے اور گدھوں کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے. پہلے آنسو نکلے گا، وہ آنسو نکلنے شروع ہوں گے. جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون رونا شروع کریں گے اور روتے روتے گالوں میں خندقوں کی طرح گڑھے پڑ جائیں گے. رونے کا خون اور پیپ اتنا ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں گی. جہنمیوں کی شکل ایسی بری ہوگی کہ اگر کوئی جہنمی دنیا میں اسی صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں گے. آخر میں کافروں کے لیے یہ ہوگا. حضرت شمس الدین نے بھی وہی ذکر فرمایا جو حضرت صدر الشریعہ نے بیان فرمایا تھا کہ کافروں کو اس کے قد کے برابر صندوق میں بند کریں گے، پھر آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا تالا لگایا جائے گا. یعنی آگ کا پہلے اس میں صندوق میں آگ بھریں گے، پھر اس میں جہنمی کو لٹا کر آگ بھریں گے، پھر اس میں آگ کا تالا لگائیں گے. پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھ دیا جائے گا اور ان دونوں کے بیچ میں آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی قفل لگا دیا جائے گا، اس میں بھی آگ کا تالا لگا دیا جائے گا. پھر اسی طرح اس صندوق کو ایک اور صندوق میں رکھ کر آگ کا تالا لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا. تو اس وقت میں ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا جہنم میں کوئی ہے ہی نہیں، اس کے سوا جہنم میں کوئی نہ رہا اور یہ عذاب ان کے لیے بالائے عذاب ہے اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہی عذاب رہے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا. جب سب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے اور جہنم میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جنہیں ہمیشہ وہاں رہنا ہے، اس وقت جنت اور دوزخ کے بیچ میں موت مینڈے کی شکل میں لائی جائے گی. موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر کھڑا کیا جائے گا، کھڑا کریں گے. پھر ایک پکارنے والا جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو. پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہو کر جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے چھٹکارے کا حکم ہو گیا ہو اور اس مصیبت سے ہم لوگوں کو چھٹکارے کے لیے کوئی حکم صادر ہو جائے. پھر ان سے پوچھے گا، وہ ندا کرنے والا پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سارے لوگ یک زبان ہو کر کہیں گے کہ ہاں ہم اسے پہچانتے ہیں، یہ موت ہے. تو سارے لوگ ایک زبان ہو کر کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے. پھر وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا اے جنت والو ہمیشگی ہے، اب مرنا نہیں.
اور اے دوزکیو، اے جہنم والو، تمہارے لیے بھی ہمیشگی ہے، اب تمہیں بھی مرنا نہیں۔ اس وقت جنتیوں کو خوشی پر خوشی ہوگی اور جہنمیوں کو، جہنم والوں کو بالائے عذاب یہ ہوگا کہ وہ مارے غم کے بہت بری طریقے سے گدھوں کی طرح روئیں گے، چلائیں گے۔ لیکن میری اس گفتگو سے میرے جو بھائی ہیں، عزیز ہیں، وہ یہ سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ پوری طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر منمانی چیز تمہیں دے بھی دے، گاڑی بھی دے دے، بنگلہ دے دے، بہترین گھر مکان سارا کچھ دے دے، کما کر ہم ایک بڑی فیکٹری بھی کھڑی کر دیں، اور مرنے کے بعد جو ہمیں اثاثہ ملنا ہے، جو ہمیں مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے لیے ہم ایک ذخیرہ بھی ذرا سا بھی اکٹھا نہ کریں، تو پھر ہمیں قیامت کے دن اتنا زیادہ لالچ اور اتنا زیادہ پشیمانی ہوگی کہ ہم نے دنیا میں کچھ نہ کیا، حالانکہ گاڑی، بنگلے، فیکٹریاں، بڑے بڑے کاروبار، بڑے بڑے عہدے، مقامات حاصل ہم کریں گے دنیا میں، کر لیں، لیکن جب ہمارے پاس کوئی نیکی، کوئی سرمایہ آخرت نہ ہوگا تو ہمیں اس دن بڑا پچھتاوا ہوگا۔ اور ہم لوگوں نے جنت کے بارے میں ابھی جانا ہی کیا ہے؟ جنت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جنت ایک بہت بڑا، بہت عالیشان گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو مسلمانوں کی روح میں ایک نئی تازگی بخش دیتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے پیدا فرمایا۔ اس کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہے، زمین زعفران و عنبر کی ہے، کنکریوں کی جگہ موتی اور جواہرات ہیں، اس میں جنتیوں کے رہنے کے لیے نہایت خوبصورت ہیرے، جواہرات اور موتی کے بڑے بڑے محل اور خیمے ہیں۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک، دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑا، ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑا 70 برس میں پہنچے گا۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتی، طرح طرح کے پھل، میوے، دودھ، شہد، شراب سے مطلب یہ ہے کہ جنتیوں کی جو شراب ہے اس میں نہ بو ہوگی نہ نشہ ہوگا، وہ پینے کو دی جائے گی، اور اچھے اچھے کھانے، بڑھیا بڑھیا کپڑے جو دنیا میں کبھی کسی کو نصیب نہ ہوئے وہ جنتیوں کو دیے جائیں گے۔ آج تو ہم غریبوں کا مذاق بنا رہے ہیں اور غریبوں کو حقیر ذلیل سمجھتے ہیں، اپنی برابر میں بٹھانا، انہیں اپنے برابر میں کھڑا کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین ہے جو کہ غریبوں کو بھی نوازنے کے لیے آیا ہے اور امیروں کو بھی نوازنے کے لیے آیا ہے۔ اور یہ اس دین کی خاصیت ہے کہ اس نے جو جتنا زیادہ غریب ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رغبت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے، تو اس اسلام نے غریبوں کو اور زیادہ نوازا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انہیں اچھے اچھے کھانے، بڑھیا بڑھیا کپڑے جو دنیا میں کبھی کسی کو نصیب نہ ہوئے وہ جنتیوں کو دیے جائیں گے۔ خدمت کے لیے ہزاروں صاف ستھرے غلمان اور صحبت کے لیے سینکڑوں حوریں ملیں گی جو اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر کوئی ان میں سے دنیا کی طرف جھانکے تو اس کی چمک اور اس کی خوبصورتی سے ساری دنیا کے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور بہشت میں نہ نیند آئے گی، نہ بیماری ہوگی، نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کبھی موت آئے گی، نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی، بلکہ ہر طرح کا عیش، آرام، سکون ہوگا اور ہر خواہش پوری ہوگی، اور سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس دن مسلمانوں کو اپنے فضل سے اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا۔ لہذا
ہر مسلمان جینے کے ساتھ ساتھ، جینے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ مرنے کے لیے بھی تو کوئی سرمایہ اکٹھا کرے، مرنے کے لیے بھی تو کوئی سامان جمع کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اسے اپنی آغوش میں لے لے۔ پیارے اور عزیز میرے بھائیوں، یہاں تک آپ نے جہنم کا پورا معاملہ اور جہنم کے بارے میں اس کا بیان سنا کہ جہنم کس قدر سخت اور کیسی ہولناک ہے۔ اس وقت میں ایک ہماری زندگیوں میں جہاں ہمارے بچوں کو بڑے سوٹ ووٹ میں رہنا، بن ٹھن کر رہنا اور خدا کی یاد سے غافل رہنا، نمازیں چھوڑنا، یہ ساری عادتیں بن گئی ہیں۔ ایک اور ذلت بھری زندگی، ذلت کا سامان ہماری زندگیوں میں آ گیا ہے موبائل۔ اس موبائل نے ہمارے بچوں کی اس قدر اس طریقے سے زندگی اجاڑی ہوئی ہے موبائل نے، اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ موبائل سے ہماری کون سے گناہ کی بات ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے اور اس کو حضرت صدر شریعہ نے بھی نقل کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کبوتری کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ کیا فرمایا کہ ایک شخص کو حضور نے کبوتری کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا، فرمایا کہ شیطانہ کے پیچھے شیطان جا رہا ہے۔ کبوتر پالنے کے اعتبار سے بڑی پسندیدہ چیز ہے، کبوتر پالنا بالکل بھی ناجائز نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ کبوتری کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اس کبوتری کے پیچھے بھاگنے نے اسے اللہ کی یاد نے غافل کر دیا۔ اللہ کی یاد سے غافل ہونے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے بارے میں فرمایا کہ یہ کبوتری شیطانہ ہے اور جو اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے وہ شیطان ہے۔ کوئی کبوتری کے پیچھے چند لمحے کے لیے دوڑے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو، حضور اس کے بارے میں کہیں کہ وہ شیطانہ کے پیچھے شیطان دوڑ رہا ہے۔ آج جو ہماری نسل کے نوجوان لڑکے اور کمسن لڑکے اور جتنے بھی کام والے، غیر کام والے، نوکریوں والے، جتنے بھی ہماری نسل کے مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ پب جی میں کوئی پتہ نہیں کون سے کھیلوں کے نام ہیں، اور وہ پتہ نہیں کون سا ایک آتا تھا پہلے، ٹک ٹاک ہے، ان ساری چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، پب جی کے کھیل میں، یا وہ ہمیں تو پتہ نہیں کون سے کھیل ہیں ان میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بھی تو اسی حدیث کے مطابق، اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء یہ کہیں کہ یہ شیطانہ کے پیچھے شیطان لگے ہوئے ہیں، تو کوئی مذائقے کی بات نہ ہوگی، کوئی بعید نہیں ہے، بلکہ کبوتر پالنا تو مباح ہے اور بڑی پیاری چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، انبیاء اکرام نے بھی اس کو پسند کیا ہے، لیکن موبائل کسی نبی سے مروی نہیں ہے کہ اسے کسی نبی نے پسند کیا ہو، لہذا اس کے پیچھے پوری طریقے سے پڑے رہنا اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا، اللہ کی یاد سے بالکل دور ہو جانا، یہ اگر شیطان کے مانند نہیں ہے تو کیا ہے۔ لہذا جو لوگ پب جی میں یا موبائلوں میں بری طریقے سے داخل ہو کر کے گھن گئے ہیں، وہ لوگ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ وہ اس حدیث کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں، وہ کتنا وقت موبائل کے لیے دیتے ہیں، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کی یاد میں سرشار ہونے کے لیے انہوں نے اپنا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ بلکہ اگر ہمارے قوم کے نوجوانوں کو دن بھرے میں کبھی اللہ کا کوئی نام لینا بھی ہو تو وہ یوں نہیں کہتے کہ اللہ نے میرے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا، اللہ نے میرا یہ کام بنا دیا، نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اوپر والے نے بڑا اچھا کیا کہ ایسا کر دیا۔ دن بھر میں پہلی بات تو توفیق ہی نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کا نام لیں، بالفرض اگر کبھی لینا بھی ہو تو اللہ کہنے کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ اوپر والے نے میرے ساتھ بڑا اچھا کیا کہ ایسا کر دیا۔ اسے دن بھر میں ایک بار تو توفیق ہوئی، اس میں بھی وہ اللہ کا نام نہ لے سکا، بلکہ اوپر والا کہہ کر کے اس نے اپنے بات کو آگے بڑھا لیا۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، آیت کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگ
کھیل کی چیزیں، کھیل کی بات خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں بے سمجھے اور اسے ہنسی بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی چیزوں سے آدمی لہو کرتا ہے، کھیل کود کرتا ہے، سب کی سب باطل ہیں، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ تیر کمان، اور کمان سے تیر چلانا، گھوڑ سواری کرنا، گھوڑے کو ادب دینا، اور اپنی بیوی کے ساتھ ملاعبت کرنا، یہ تینوں چیزیں حق ہیں۔ ایک چیز ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں میں آ گئی ہے، جوا ہے، شطرنج ہے اور تاش کھیلنا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے نرد شیر کھیلا، جوا کھیلا، گویا سور کے گوشت اور خون میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ اور اس حدیث کو امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے اور دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کے جس نے نرد شیر کھیلا، گویا سور کے گوشت اور خون میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ اور دوسری روایت میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس نے اللہ و رسول کی نافرمانی کی، جس نے نرد شیر کھیلا۔ ایک جگہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نرد کھیلتا ہے پھر نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے، نرد شیر کھیلتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے مسجد میں آیا اور پھر اس نے نماز پڑھی۔ یعنی سور کے خون اور پیپ سے پہلے وضو کیا، جو یہ شطرنج کھیل رہا تھا، نرد شیر کھیل رہا تھا، تاش یا جوا کھیل رہا تھا، وہ شخص ایسے ہے جب وہ تاش کھیلتے سے، وہ جوا کھیلتے سے اٹھا، اس نے وضو کیا، پھر مسجد میں آیا، تو وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے سور کے خون اور پیپ سے وضو کیا، پھر مسجد میں آیا، پھر نماز پڑھی۔ اب وہ شخص اپنے گریبان میں جھانکے اس حدیث کی روشنی میں، جو تاش یا جوا کھیل کر کے مسجد میں آتا ہے اور پھر ایسا کام انجام دینے کے بعد مسجد میں آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، کیا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہوں گی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر عذاب نازل ہو رہا ہوگا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیگر جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ اصحاب شاہ جہنم، ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم والے جو ہیں اصحاب شاہ جہنم میں سے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے تیرے بادشاہ کو مار ڈالا۔ یعنی حضور نے تاش کھیلنے والوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اصحاب شاہ جہنم ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے تیرے بادشاہ کو مار ڈالا۔ اس طرح سے مراد شطرنج کھیلنے والے ہیں جو بادشاہ پر شہ دیا کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں، پتہ نہیں شطرنج اس کھیل کو کیا کہتے ہیں، کہ میں نے وہ کوئی اکا ڈالتا ہے، کوئی اس کے اوپر بادشاہ ڈالتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ میں نے تیرے بادشاہ کو مار ڈالا۔ اسی کی طرف حضور نے ارشاد کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ جہنمی ہیں ایسا کہنے والے لوگ۔ ہمارے بزرگان دین نے ان سب چیزوں سے ہمیں بچا کر کے اور ہمیں دعوت دی کہ ہم بہادری کے اور نیک کاموں کی طرف رغبت حاصل کریں، رغبت دلائیں۔ آج ہمارے بچوں کو موبائل کے تعلق سے کام کاج کے معاملے میں اتنی معلومات ہیں بہت زیادہ، لیکن دین کے معاملے میں بالکل کسی طریقے کی کوئی معلومات نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ہمارے بچے جب اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو عید کے موقع پر کسی ٹیچر نے بچے کو کھڑے کر کے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ہماری دیپاولی جو ہے وہ تو اس لیے منائی جاتی ہے کہ اس دن میں رام چندر جی ایودھیا سے لوٹے، تو اس لیے ان کے آنے کی خوشی میں ہم دیپاولی مناتے ہیں۔ ہولی کے بارے میں اس نے بتایا کہ ہم ہولی اس لیے مناتے ہیں، فلاں چیز اس لیے مناتے ہیں۔
آپ جو یہ رمضان کے بعد عید آتی ہے، بڑی عید، میٹھی عید، آپ جو اسے مناتے ہو اس کے منانے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے ہوش جاتے رہے اور وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، بقرہ عید جو جسے تم کہتے ہو، عید الاضحیٰ کہتے ہو، اسے کیوں مناتے ہو؟ اتنے سارے جانوروں کی جانیں لیتے ہو۔ تو اس بچے سے اس کا بھی جواب نہ دیا گیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ، فرشتے جو ہیں، فرشتے کیا چیز ہیں؟ ہمارے بچوں کو فرشتے کے بارے میں، یا جو 4 فرشتے مشہور ہیں ان کے بارے میں بالکل ذرا سی بھی معلومات نہیں ہے۔ بہرحال عید یا بقرہ عید کے تعلق سے تو ہمارے بچے اپنے والدین سے پوچھ لیں۔ فرشتوں کے تعلق سے میں انہیں بتا دیتا ہوں کہ فرشتوں کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ فرشتے ایک نوری مخلوق ہیں، فرشتے اجسام نوری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ فرشتے ایک ایسی مخلوق ہیں کہ وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوتا ہے۔ خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ قصدن، نہ سہون، نہ خطان۔ وہ اللہ عز و جل کے معصوم بندے ہیں، ہر قسم کے صغائر و کبائر سے پاک ہیں۔ مطلب ہر قسم کے گناہ سے وہ، چونکہ نوری مخلوق ہیں اور انبیاء اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، جب وہ معصوم ہیں تو ہر قسم کے صغائر و کبائر یعنی ہر قسم کے چھوٹے اور بڑے گناہ سے بالکل پاک ہیں۔ اور ان کو مختلف خدمتیں سپرد کی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ ان کے حصے میں بہت سارے کام دیے گئے ہیں، جن میں سے بعض جو ہیں، بعض کے ذمے حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کی خدمت میں وحی لانا، کسی کے متعلق پانی برسانا، اور کسی کے متعلق ہوا چلانا، کسی کے متعلق روزی پہنچانا، اور کسی کے ذمے ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانا، کسی کے متعلق بدن انسانی کے اندر تصرف کرنا، اور کسی کے ذمے انسان کی دشمنوں سے حفاظت کرنا، اور کسی فرشتے کے متعلق ذاکرین کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے اللہ کے ذکر کی محفلیں سجائے ہوئے ہوتے ہیں تو ذاکرین کا مجمع تلاش کر کے اس میں حاضر ہونا۔ یہ تمام فرشتوں کے ذمہ کام ہیں، اور کسی کے متعلق انسان کے نام اعمال لکھنا۔ اور بہت سارے فرشتے ایسے ہیں کہ ان کا کام دربار رسالت میں حاضر ہونا، اور کسی کے متعلق سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مسلمانوں کے صلاۃ و سلام پہنچانا ہے۔ بہت سارے ایسے فرشتے ہیں کہ وہ خالی اسی کام پر مسلط ہیں کہ وہ ہمارے پیارے آقا و مولا سید دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے جو مسلمان پڑھتے ہیں، پیش کرتے ہیں، ان کو پہنچانے پر مقرر ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں جن کے متعلق مردوں سے سوال کرنے پر مقرر کیے گئے ہیں، جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ اور کسی کے ذمہ روح قبض کرنی، یعنی حضرت اجرائیل علیہ السلام ان کا نام ہے، ان کو روح قبض کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ اور بعضوں کے ذمہ عذاب کی متعلق، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام چونکہ وہ بھی ایک فرشتے ہیں، ان کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور پھونکنا ٹھہرایا ہے۔ اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں جو فرشتے انجام دیتے رہتے ہیں۔ اور فرشتوں کے بارے میں یہ بھی ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ فرشتے نہ تو مرد ہوتے ہیں اور نہ عورت ہوتے ہیں، اور ان کو قدیم جاننا یعنی کہ وہ ہمیشہ سے ہیں، یہ بھی کفر ہے، یا خالق جاننا کہ وہ کسی کو پیدا کر سکتے ہیں یا انہوں نے کسی کو پیدا کیا ہے، ایسا جاننا بھی کفر ہے۔ اور ان کی تعداد وہی جانے جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ فرشتوں کی جو صحیح تعداد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی تعداد تمام جن و انس سے زیادہ رکھی ہے، اور اس کے بتائے
سے اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ 4 فرشتے جو بہت مشہور ہیں، جو میں بتا رہا تھا کہ ایک بچے سے اسکول کے ٹیچر نے پوچھا کہ وہ جو 4 فرشتے مشہور ہیں وہ کون کون سے ہیں، تو نام یاد کر لیں۔ ان میں سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ یہ سارے فرشتے، یہ 4 فرشتے جو ہیں بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ ان کی فضیلت دیگر ملائکہ سے بہت زیادہ ارفع و اعلیٰ ہے۔ اب رہا کہ ہمارے جو پریشانیاں اس وقت میں ہیں، دقتیں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کریں۔ ایک سوال اور ہمارے بچوں سے اگر پوچھ لیا جاتا ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے وہ ہکا بکا رہ جاتے ہیں، جواب نہیں دے پاتے۔ جیسے کہ پوچھا جائے کہ بتاؤ جنات کیا چیز ہے، تو یہ بھی یاد کر لیں کہ جنات یعنی کہ جن یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان میں بھی بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ ان کی عمر بہت بہت لمبی ہوتی ہے۔ بعض کی عمر وہ ایک نبی کے زمانے میں پیدا ہوا، پھر 4 نبیوں کے زمانے تک رہا۔ اور ان کے شریروں کو، جو ان میں بدماش قسم کے جنات ہوتے ہیں، ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اور یہ سب انسان کی طرح ذی عقل والے اور روح اور جسم والے ہوتے ہیں۔ ان میں تبادل و تناسل، شادی بیاہ، کھانا پینا، یہ سارے کام، اور مرنا جینا، مرتے جیتے، بچے پیدا ہونا، پیدائش، سب کچھ یہ سارے کام ان لوگوں کے اندر ہوتے ہیں۔ بہرحال بہت ساری چیزیں میں نے اپنی قوم تک پہنچانے کی کوشش کی، اور آخر میں ایک بڑی آسان سی بات یہ آپ اپنی قوم کو بتا دوں کہ اگر کوئی انسان پریشان حال ہے تو وہ سب سے پہلے یہ اس بیان کو سننے کے بعد میں توبہ کر لے، اور توبہ کر کے نماز پنجگانہ کا ذوق و شوق پیدا کر لے۔ نماز پنجگانہ پڑھنے کے بعد میں وہ عشاء کے بعد کا معمول تو یہ بنا لے روزانہ کا کہ عشاء کی نماز کے بعد روزانہ حضور مفتی آفاق احمد مجددی نقشبندی، حضور بحر العرفان قدس سرہ نے اپنے شجرے میں، حضرت کے شجرے میں ایک وظیفہ نقل کیا گیا ہے۔ جن حضرات کے پاس یہ شجرہ نہ ہو تو وہ حاصل کر لیں، یا دیگر دوسرے بزرگ جو ہیں جس پیر کا بھی ان کے پاس شجرہ ہو، اس میں بھی یہ وظیفہ ہوتا ہے، اللہ ربی لا شریک لہ۔ اس والے وظیفے کو شجروں میں 874 مرتبہ نقل کیا گیا ہے، جو عشاء کی نماز کے بعد آگے پیچھے 11 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد میں پھر 874 مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہ پڑھیں صدق دل کے ساتھ۔ تو یہ مجرب المجرب ہے، آزمایا ہوا ہے کہ جو کوئی اسے پڑھتا ہے اور پھر صدق دل سے دعائیں مانگے، اللہ تبارک و تعالی یقینی طور پر اس کی مراد کو پوری کرواتا ہے، پوری کرتا ہے، اور اللہ عز و جل اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس کے کام بنا دیتا ہے۔ دوسرے اس وظیفے کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا دل پریشان ہوتا ہے تو اس کے دل پہ تسکین بہت زیادہ اترتی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جب اس وظیفے کو شروع کر لیں آپ، تو فجر کی نماز کے بعد آپ جس پیر کے مرید ہیں تو اس کا شجرہ فجر کی نماز کے بعد آگے پیچھے 11 مرتبہ درود شریف اور فاتحہ پڑھنے کے بعد میں پڑھیں۔ جن کے پاس اعلیٰ حضرت یا سلسلہ قادریہ کا جو شجرہ ہے وہ اسے پڑھا کریں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ اور اگر وہ چونکہ تھوڑا ثقیل ہے اور دشوار ہے پڑھنے میں، جن سے نہیں پڑھا جاتا، تو وہ حضور بحر العرفان کا شجرہ بہت آسان ہے، اور اس کو میں پڑھ کر بھی سنائے دیتا ہوں۔ وہ اس طریقے سے ہے: فضل کر یا رب شہ خیر الورا کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کر دو خدا کے واسطے، صدق و تصدیق و یقین سے دن صدا معمور ہو ابو بکر صدیق یار مصطفیٰ کے واسطے۔
فقر و درویشی قناعت اور صبر و شکر دے حضرت سلمان راس الاصفیاء کے واسطے، علم و عرفاں زہد و تقوی اور ذوق سجدہ دے قاسم و جعفر امام اتقیاء کے واسطے، نفس و شیطان کو میرے مقہور و مغلوب کر بایزید نکتہ داں رمز آشنا کے واسطے، نور حق میں ڈوب کر مشہود کے جلوے ملیں بوالحسن اور بو علی شیر خدا کے واسطے، گلشن ہستی میں گل عرفان کے کھلتے رہیں ساہ یوسف عبد خالق پیشوا کے واسطے، حمد و تسبیح ذکر حق ہر دم وظیفہ ہو میرا عارف و محمود اصحاب خدا کے واسطے، باب رحمت کھول دے خواجہ عزیزاں کے طفیل، دل کو روشن کر محمد با خدا کے واسطے، حب دنیا حرص مال اور زر کے دلدل سے نکال حضرت میر کلال با صفا کے واسطے۔ اور فرماتے ہیں کہ وصل کی دولت ملے اور مشکلیں آسان ہوں، نقش بندی میں پیوں خواجہ بہا کے واسطے، عطر طیبہ سے دماغ و دل معطر ہو میرے شہ علاء الدین مرد حق نما کے واسطے، مخزن اسرار قرآن میرے سینے کو بنا خواجہ یعقوب چرخی مقتدا کے واسطے، دین کا سکہ چلے احرار کا صدقہ ملے ناصر دین خواجہ شاہ و گدا کے واسطے، زاہد و درویش کا زہد و تواضع کر عطا خاتمہ بالخیر خواجہ امکنا کے واسطے، ابر رحمت کی گھٹا چھائے چلے پھر دور جام باقی باللہ محبوب خدا کے واسطے، گلشن دی کا محافظ مرد حق پھر بھیج دے شیخ احمد پیشوائے اولیاء کے واسطے، سر نگوں باطل کا سر ہو جلوہ حق عام ہو حضرت معصوم و سیف مرتضیٰ کے واسطے، نور سے پر نور جسم و جاں ہو رگ رگ میری خواجہ نور محمد پرزیاں کے واسطے، مظہر حق و صداقت کر شہید عشق بھی میرزا مظہر شہید باوفا کے واسطے، احمدی فیضان سے عالم ہو پھر سے مستفیض شاہ عبداللہ وارث انبیاء کے واسطے، جان و ایمان عمل سب میں سعادت ہو نصیب بو سعید احمد سعید آشنا کے واسطے، کرتا اپنی رضا یا رب میرے بحر رضا حلم دے عبدالحلیم رہنما کے واسطے، حب اہل بیت دے مدنی مجھے خیرات دے شاہ ابو الخیرات آل مصطفیٰ